بسم اللہ الرحمن الرحیم سے دعوت دینا خطیب ابن خطیب شہر شکو مرادی عظیم شخصیت میری مراد محترم جناب حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب شکو پوری حافظہ اللہ تعالی میں انہوں کے گزارش کرنا کہ اپنے مخصوص انداز نال سامعین الحمد کلام محترم جناب قاری عبدالرحمن صاحب شکو پوری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أفضل المسلمين. حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے جو کہ کل کائنات دا خالق و مالک ہے. درود و سلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ نبی رحمت شفیع المذنبین امام الکل سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. قابل قدر معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ میرے تو قبل للکار شہین مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑا ہی جاندار اور دل نشین خطاب فرما چکے، اور انہوں تو پہلے میری جماعت دے عظیم مبلغ عظیم خطیب مولانا حافظ محمد فیاض بھٹی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی ماشاءاللہ خطاب فرما چکے، اور میرے تو بعد متصل انشاءاللہ قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی جو کہ تشریف لے آ چکے نے، انشاءاللہ انہوں دا تفصیلی خطاب ہوئے گا. حضرت قاری صاحب دی طرفوں
اور دیگر احباب جماعت کی طرفوں میری ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ توحید باری تعالیٰ دے بارے کچھ باتاں احباب کے سامنے پیش کی جائیں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، قابل شد احترام بزرگوں، توحید اللہ پاک نو ذات دے اعتبار نال، صفات دے اعتبار نال، اختیارات دے اعتبار نال، تصرفات دے اعتبار نال، خالقیت دے اعتبار نال، مالک ہونے دے اعتبار نال اکیلیاں تسلیم کرنا، یہ توحید ہے۔ اور بالخصوص یہ سوچ، یہ فکر، یہ نظریہ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ میریاں جتنیاں بھی عبادات نے، میرا جتنا بھی نظام زندگی ہے، نیکیاں فرضی نے یا نفلی نے، عبادات چھوٹیاں نے یا بڑیاں نے، یہ سب دیاں سب ایک اللہ نو راضی کرنے واسطے، ادا نام ہی عقیدہ توحید ہے۔ اور میرے عزیزو، اس گل نو ذہن نشین کر لینا کہ اگر توحید نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اگر عقیدہ توحید نہیں، بلا شبہ اس کا کوئی عمل بارگاہ الہی دے اندر قابل قبول نہیں۔ بے شک۔ یعنی اے اتنا مضبوط مسئلہ ہے جہدے تے پہرا دینا ضروری ہے۔ اے جلسے، اے کانفرنساں، اے نفلی عبادتاں، اے فرضی عبادتاں، اے قبولیت دے درجے تک پہنچ دی ہیں ادوں نے جدوں عقیدہ توحید ہوئے۔ اگر عقیدہ توحید نہیں تو پھر اے عبادات بھی اللہ پاک دے نزدیک انہاں دی کوئی قدر و قیمت ہو سکتی ہرگز نہیں۔ میں اپنے کو بات نہیں کر رہا، رب دا قرآن ہے، ذرا دل لگا کے توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ قرآن حکیم نے ایک معیار اور کسوٹی بیان کی تھی ہے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے اپنے رب دے نال ملاقات کرنے کی مطلب ہے اے اودی دلی خواہش کی ہے اللہ بے نال ملاقات ہو جان اور مینوں کسی قسم دی مایوسی تے تکلیف دا سامنا نہ کرنا پڑے اور میرا مالک میرے تے راضی ہو جائے، میرا سونا مالک تے میرا خالق ہے اور میرے تے ناراض نہ ہوئے تے میرے تے راضی ہو جاوے۔ اللہ پاک نے فرمایا او دے واسطے لازم کی ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اور ایک دے چنگے عمل کردا جائے، نیکیاں کردا جاوے۔ ان نمازاں بھی نیکیاں نے، روزے بھی نیکیاں نے، زکوٰۃ دی ادائیگی بھی بہت بڑی نیکی ہے، بیت اللہ شریف دا حج کرنا، عمرے کرنا، قرآن حکیم دی تلاوت کرنا، تسبیحات کرنیاں اور جناب علی اللہ دا نام جپنا، یہ سب کچھ نیکیاں نے۔ اللہ پاک نے فرمایا لیکن معیار کی ہے یہ نیکیاں کدو قابل قبول ہونگیاں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور جدوں ایک اللہ دی ذات باری تعالیٰ دے نال شرک نہیں کیتا جائے گا۔ شرک کیا ہے؟ عقیدہ توحید دی ضد، او دا نام شرک ہے۔ ذرا بات کو سمجھنے دی کوشش کرنا، جس طرح دینے اور دن دی ضد کیا ہے؟ رات اندھیرا ہے، روشنی ہے، روشنی دی ضد اندھیرا ہے۔ علم ہے، علم دی ضد جناب علی جہالت ہے۔ ایک بندہ اکھاں والا ہے، ہاں جی بینا ہے، او دی ضد نہ بینا ہے۔ اے
ضد قرآن کہہ رہی ہے جڑا بندہ اللہ واسطے عمل نہیں کرتا اور جناب علی او دے عقیدے دے اندر شرک دی ملاوٹ آسمان والے نے کیا گیا ہے، اس گل نو یاد رکھنا او دا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں جے ہو سکتا، اگرچہ کتنا معتبر کیوں نہ ہوئے، اگرچہ کتنا بڑا کیوں نہ ہوئے، اگرچہ کتنا اعلیٰ کیوں نہ ہوئے، اگرچہ کتنا عرفہ کیوں نہ ہوئے، اللہ پاک نے اپنا قانون بیان کیتا، ذرا غور کرتے جانا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے بے شک اللہ دی ذات باری تعالیٰ جنوں چاند رب معاف کر دین، اللہ پاک نو معاف کرن لگیاں پوچھنا پیندا، اللہ پاک نو معاف کرن لگیاں کسے نال مشورہ کرنا پیندا، اسی لوگ مشوریاں دے پابند ہاں، اسی لوگ ایک دوسرے دی رضامندی نو دیکھنے ہاں، لیکن میرے عزیزو اللہ دی ذات اس قدر بے مثال ذات باری تعالیٰ ہے جے معاف کرن دے آوے اے جناب اتنا بڑا گناہگار ہوئے، مرد یا عورت دونوں طرح دیاں روایات نے کہ ایک پیاسے کتے نو پانی پلا دے کہ میرا سونا مالک راضی ہو کے کہہ دے فغفر لہا، ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں ادھے سارے گناہ معاف کر چھڑے دے۔ جے معاف کرن دے آ جاوے، جے مہربانیاں کرن دے آ جائے، تے جے پکڑن دے آ جائے، تے پھر بھی اس گل نو یاد رکھنا کہ انبیاء علیہم السلام دی اولاد کیوں نہ ہوئے، حضرت نوح دا بیٹا کیوں نہ ہوئے، حضرت ابراہیم دا باپ کیوں نہ ہوئے، اور نوح تے لوط دیاں بیویاں کیوں نہ ہون، ہیں جی میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ دے خاندان دے لوگ کیوں نہ ہون، اللہ انہاں دی وعید واسطے آسمان تو قرآن نازل کر دے، جہنم دی وعید واسطے جے پکڑن دے آئے، جے معاف کرن دے آئے تے پھر بھی اپنے اختیارات دا خود مالک ہے، جے پکڑن دے آئے تے پھر بھی اپنے اختیارات دا خود مالک ہے۔ اور ایک ہوئی وجہ میرے تے تیرے محبوب نبی پڑھیاں کر دے سن، امام کائنات کیاں کر دے سن، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ امام کائنات ہر فردی نماز تو بعد پڑھیا کر دے سن، رسول اللہ کیا کر دے دا مفہوم کی ذرا غور کر دے جانا ہے۔ اللہ سونیا محمد کی دے یا اللہ جو تو عطا کر دے کوئی میں دلال روک نہیں سکتا، تے یا اللہ جے تو روک لویں تے کوئی میں دلال عطا نہیں کر سکتا۔ اگر اے عقیدہ رکھو گے تے کامیاب ہو جاؤ گے، اگر اے عقیدہ نہیں تے آسمان والے دا قانون کی ذرا غور کر دے جانا ہے۔ لا یغفرو، بیٹا خاموش خاموش خاموش، لا یغفرو ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ مشرک ہے اور جدا عقیدہ مشرکانہ میں، اگر بغیر توبہ تو مر گیا، بغیر معافی تو مر گیا، اللہ پاک نے فرمایا میں کدی معاف نہیں جے کرنا۔ اللہ اکبر، آسمان دا رب کہہ رہا چاہے تے معاف کر سکتا میں، لیکن جدو رب قانون بنا دے اللہ پاک جناب علی غلط گل نہیں جے کیا کر دے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ رب نالو ود کے سچیاں گلاں دے اندر، سچیاں قولاں دے اندر کون بڑھ کے ہو سکتا میں؟ اللہ جنوں چاہے جناب علی معاف کر دے، لیکن میرے سونے رب نے قانون بھی بیان کیتا میں، لا یغفر ان یشرک بہ، جس بندے نے شرک دا ارتکاب کیتا،
بغیر توبہ تو مر گیا تے میں کدی معاف نہیں جے کرنا اس واسطے میرے او عزیزو پہلی کسوٹی کی ہے رب نال ملاقات کرنے دی پہلا معیار کی ہے کامیابیاں دا پہلا معیار کی ہے جناب علی نیکیاں تے عبادات نو قبول کروانے دا پہلا معیار کی ہے رسول اللہ دی شفاعت دے حقدار بننے دا عقیدہ توحید اور تائیں دے کہن والے نے آنکھیں ہمیں انہوں نے بڑے آسان فہم انداز دے اندر اس بات نو سمجھایا ذرا غور کر دے جانا ہے اور کہندے نے علم پڑھیا اشراف نہ ہوون چڑے ہوون اصل زمین پتل تھی کدی سونا نہیں بندا پاویں جھڑیے لال نگینے شومتی کدی صدقہ نہیں ہوندا اور جڑا بندہ دل دا لینج ہوئے نا فجی دل دا بھکھا ہوئے پاویں کروڑاں پتی ہو جائے ارباں پتی ہو جائے او دی بھوک نہیں جاندی اور جڑا دل دا بادشاہ ہوئے اور جڑا دل دا غنی ہوئے پاویں پلے ککھ نہ ہوئے پھر بھی جناب علی معاشرے دے اندر سینہ تان کے زندگی گزاردا میں پھر بھی معاشرے دے اندر بڑی خودداری دے نال زندگی دے دن گزاردا جا رہی ہے مگر ناسی ویکھے نے کروڑاں پتی اور چنگے کپڑے پانے بھی نصیب نہیں ہوندے اور کبھی رب دا گھر ویکھنا بھی نصیب نہیں ہوندا ذرا غور کر دے جانا اور دڑی دے کہن والیاں نے آکھیا ذرا غور کرنا اور علم پڑھیا اشراف نہ ہوون چڑے ہوون اصل زمین پتل تھی کدی سونا نہیں بندا پاویں جھڑیے لال نگینے تے شومتی کدی صدقہ نہیں ہوندا پاویں ہوون لکھ خزینے تے بھلیا باج توحید نہیں جنت ملنی ہے پاویں مریے وچ مدینے توحید دے بنا نجات ممکن اور پاویں مدینے موت آ جائے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے آپ نے فرمایا جڑا میرا امتی ایمان دی حالت دے اندر مدینے مر گیا رسول اللہ نے فرمایا ہے قیامت دے دن میں اس امتی دیاں سفارشاں کردا ہوں گا بابے نے پتا کیوں آکھیا ہے کہ بھاویں مدینے مر جائے جے پلے توحید نہیں تے پھر سفارش نہیں پھر نجات نہیں وہ دی وجہ کہ رسول اللہ دی حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ اسعد الناس بشفاعتی صحیح بخاری جے ذرا غور کر رہا نبی پاک قیامت دے دن سفارش فرمان کے دعا کرو اللہ ساڑھے نصیب اندر کر دوے اوہ آمین دے کیا چھڑو کوئی گل نہیں جے اوڑ چڑے گئے نہیں تے تسی دی آگے ہو نا ماشاءاللہ اللہ پاک سب دے نصیب اندر کر دوے اللہ پاک پیارے حبیب دی شفاعت کبریٰ دا حقدار بنا دوے نبی پاک قیامت دے دن سفارش فرمان کی یہ سونے نبی دی شان ہے یہ نبی پاک دا مقام ہے یہ پیارے حبیب دا منصب ہے لیکن نبی پاک نے سفارش کرنی کی دی ہے صحیح بخاری جے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ اب بندہ بڑے نصیباں والا ہے او بندہ بڑا خوش نصیب ہے اللہ او بندہ بڑے بھاگاں والا ہے مولانا عابد عثمانی صاحب یہ ترجمہ ہے یہ او بندہ بڑے بھاگاں والا ہے او بندہ بڑے چنگیاں بختاں والا ہے اجی دیاں سفارشاں قیامت دے دن رسول اللہ فرما دے کہ دن قیامت دا ہوئے نبی پاک کو دی سفارش فرما دے ہونا اس سے بڑھ کے
وہ نصیب کوئی ہو سکتا ہے کہ تینوں اس رسول اللہ دی شفاعت مل گئی انہیں لینا کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہے اب بندہ بڑے خوش نصیب طبقے دا ہے جنوں قیامت دے دن میریاں سفارشاں مل گئیاں سونیاں حبیبہ کدی شفاعت کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جنہیں زبانوں کہہ دیتا جنہیں دل دی بوٹی نو الا کے کہہ دیتا، زبانوں کہہ دیتا، فقط زبانوں ہی نہیں کیا، خالصا من قلبہ ہی او نفسہ ہی، ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب تشریف لائے، دلوں کہہ دیتا اور اس عقیدے تے پیرا دے دیتا کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود، بولو بولو تھوڑی جی ہمت کرو، اللہ تو علاوہ کوئی معبود ہرگز نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا، کوئی اولادہ عطا کرنے والا، کوئی نفع نقصان دا مالک، کوئی رزق عطا کرنے والا، شراب دیاں ریلیاں نو اللہ تو علاوہ کوئی روکنے والا ہرگز کوئی نہیں۔ جدا اے عقیدہ بن گیا، میرے سونے حبیب مرشد و مخدوم نے فرمایا ہے میں قیامت دے دن اس اپنے امتی دیاں سفارشاں کردہ ہوں گا۔ لہذا معلوم کی ہویا محبوب دی شفاعت بھی ملنی ہے تے عقیدہ توحید نال ملنی ہے، اس واسطے یہ عقیدہ پختہ کر لیجئے۔ قرآن کی کہہ رہی ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو گئے، اللہ پاک نے فرمایا سونیا حبیبہ اعلان کر کے کہہ دے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سونے محبوبہ اعلان کر کے کہہ دے لوگو میری نماز، حالانکہ اللہ پاک نے خود بھی قرآن حکیم دے اندر جگہ جگہ عقیدہ توحید کے بارے احکامات جاری فرمائے، پر ایتھے اپنے حبیب نو پابند کیتا کہ سونیا تسی کہہ دیو، پیاریا تسی کہہ دیو تاکہ پتہ چل جائے ایتھے کسے دی گدی نہیں چلنی ہے، ایتھے کوئی نہ سجادہ نشین چلے گا نہ گدی نشین چلے گا، ایتھے کوئی نہ کسے دا جبہ نہ کبہ نہ دستار، اگر عقیدہ توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ دی وجہ کہ محمد الرسول اللہ تو بڑھ کے اور لوگوں کسی دی گدی ہو سکتی ہے، کسی دی شان ہو سکتی ہے، کسی دا مقام ہو سکتا ہے، کسی دا رتبہ ہو سکتا ہے، رسول اللہ نالوں بڑھ کے کسی دے فضائل ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے پابند کیتا سونیا تسی کہو تاکہ امت واسطے مشعل راہ بن جائے، امت نے تہاڈی سیرت نو اپنانا ہے، انہوں نے پتہ چل جائے کہ محبوب نبی اس عقیدے دے پیرا دے رہے نے اور نجات بھی اسے دے اندر یہ کہ اسی بھی اس عقیدے دے پکے ہو جائیے۔ وہ کیا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میریاں نفلی عبادتاں، میریاں فردی عبادتاں، میریاں چھوٹیاں نیکیاں، میریاں وڈیاں نیکیاں، میرا کوئی بھی عمل ہے، میری زندگی دے میری موت دے معاملات کدے واسطے نے؟ گج کے بولو، گج کے بولو، دو میں ہاتھ چوک کے بولو، ماشاءاللہ کدے واسطے نے؟ ایک اللہ واسطے نے، لا شریک اللہ، او دا کوئی شریک، او دا کوئی دوسرا، او دا کوئی بھائیوال، او دا کوئی ثانی، او دے جیسا کوئی، او دا کوئی اور ہرگز نہیں، وہ اکیلا ہی ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور رسول اللہ نو حکم ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نو حکم کیتا جا رہا ہے میں پہلا مواحد بن جاواں
اتھے مسلمین دا معنی یہ اہل تفسیر نے کیتا کہ میں پہلا رب دی توحید نو تسلیم کرنے والا بن جاواں۔ اس واسطے میرے عزیزو اس مسجد دے اندر حضرت قاری اصغر صاحب اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے، آمین کہہ دیو۔ ماشاءاللہ اے نواں رب دا گھر تعمیر ہویا، رونق لگی، مجلس سجی، اور محترم جناب اسلام غازی صاحب انہوں نے بھی ماشاءاللہ سرپرستی فرمائی، اور دیگر احباب جماعت چھوٹے بڑے جنہوں نے بھرپور ساتھ دیتا۔ اللہ پاک سب دیاں محنتاں قبول فرمائے ہیں، اور ماشاءاللہ اب میرے پنڈ دے بندے بھی بڑے بیٹھے ہیں اللہ دے فضل و کرم نال۔ جی چوری حفیظ رحمان صاحب میرے برادر، تایا زاد بھائی، اور یہ سارے بزرگ جڑے نے یہ بھی تشریف فرما نے۔ اللہ پاک انہیں سب دیاں زندگیاں دراز فرمائے، صحت و عافیت نہ رکھے، اور حضرت قاری صاحب دی اس محنت نو قبول فرمائے، اور علماء دی محبت کے سارے نے بر وقت آ کے حاضری دیتی، اور ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے، اور میرے جیسے گناہگار حاضر ہوئے، اور حضرت قاری الیاس صاحب جو ساری جماعت دے بہترین عمدہ اور عظیم مبلغ نے، اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے، اور ماشاءاللہ خوش الہانی اللہ پاک نے وافر مقدار دے اندر عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک مزید شان و شوکت دے نال نوازے۔ یہ بھی ایک لمبا سفر کر کے تشریف لائے، حضرت قاری اسماعیل صاحب آئے، دیگر علماء کرام تشریف لائے، جی فیاض صاحب ماشاءاللہ اتنی دیر ایتھے بیٹھے۔ اللہ پاک یہ سب دیاں محبتاں قبول فرمائے، سب دا آؤنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔